احمد دولت کون و مکان سے کم نہیں، عشق احمد دولت کون و مکان سے کم نہیں، نام احمد کا مزہ دونوں جہاں سے کم نہیں، نام احمد کا مزہ دونوں جہاں سے کم نہیں، عشق احمد دولت کون و مکان سے کم نہیں، در گزر رحم و کرم دستے عطا سب بے نظیر، در گزر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد الصادق الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام نے مالداروں پر زکوٰۃ اور صدقات کو واجب و لازم کیا ہے، مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مال کماتا ہے اور اس کے لیے بڑی محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے اور اپنا تجربہ استعمال کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو مال ملتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ اپنا محنت کا کمایا ہوا مال دوسروں کو اٹھا کر دے دے، فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، تو اس دینے والے کو کیا ملے گا؟ اس کا تو بڑا نقصان اور لاس ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا سوال اور اشکال پیدا ہوتا رہتا ہے، اور اس قسم کے لوگ یہ سوچ سوچ کر دل تنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں اس مجلس کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے روحانی فوائد کیا ہیں اور دنیاوی فوائد کیا ہیں، اس سے آپ کو آخرت میں کیا ملے گا اور دنیا میں اس سے کیا کیا منفعتیں آپ سے وابستہ ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں کہ کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ ہمارے پاس جو بھی مال و دولت موجود ہے یہ کس کی دی ہوئی ہے اور اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ محترم حضرات، یہ مال و دولت خواہ کسی شکل میں ہو، سونا ہو، چاندی ہو، مکان ہو، دکان ہو، روپیہ پیسہ ہو یا اور کچھ، وہ سب کا سب دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وہی ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسانوں کو دینے والا بھی ہے۔ انسان محض عارضی طور پر ان میں تصرف کا مالک ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بار بار بیان کیا گیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اس بات کو اتارنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ بات دہرائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور بعض جگہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور وہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، تمام خزانے، تمام دولتیں، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ جسے عطا کرتا ہے وہ اس کا عارضی مالک بنتا ہے، اور انسان اس مال کے تصرف میں آزادانہ مالک نہیں بلکہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کا پابند ہے۔ لہذا مال دینے والا اللہ اگر ہم سے کہتا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے فلاں فلاں میرے بندوں کو بھی اتنا اتنا دے دو، تو کیا اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ بدلہ کس بات کا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا مال اللہ نے ہمیں دیا اور حکم دیا کہ میرے بندوں کو اس میں سے دے دو، فقیروں کو، غریبوں کو، تو اس پر ہمیں کیوں کچھ دیا جائے، بدلہ دیا جائے؟
اصل قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا ہمیں کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم اور رحیم ذات ہے، اس کی رحمت اور کرم بے انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ صرف عدل ہی کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ وہ فضل کا معاملہ کرتے ہیں، لہذا وہ اپنا مال ہمیں دیتے ہیں اور اس میں سے اپنے بندوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر اس پر ہمیں بڑے بڑے اجر و ثواب کے ڈھیر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیاوی اور دینی دونوں قسم کی منفعتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ محض اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کی بات ہے۔ لہذا میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ و صدقات دینے والوں کو محض اپنے فضل و کرم سے کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات کے روحانی اور اخروی برکات اور فائدے بھی ہیں اور دنیاوی برکات اور فائدے بھی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے روحانی اور اخروی کیا فائدے ہیں۔ بھائیو، قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں زکوٰۃ و صدقے کی روحانی و اخروی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں بیان کی گئی۔ میں یہاں اس کی چند فضیلتیں اور برکتیں بیان کروں گا۔ سب سے بڑا فائدہ زکوٰۃ و صدقات کا یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار، یعنی سخی صدقہ دینے والا، خیرات کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، لوگوں پر مال کو لٹانے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ زکوٰۃ دینے والا تو سخی ہی ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ و صدقات دینے والے کو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ یہ کس قدر بڑی اور عظیم دولت ہے، بلکہ تمام فضائل کا خلاصہ اور اساس اور بنیاد ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے تو اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو دنیا میں کسی بادشاہ کا قرب مل جائے، کسی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا قرب مل جائے تو وہ دنیا میں خود کو سب سے بڑا انسان سمجھتا ہے۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس کو اللہ کا قرب مل گیا ہو۔ دوسرا، زکوٰۃ و صدقات کا فائدہ، روحانی فائدہ یہ ہے کہ اس سے جنت ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ صحابہ کا عجیب حال تھا، تھے تو دیہاتی آدمی لیکن سوال کر رہے ہیں تو کیسا عجیب و غریب سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤتی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فرض نماز کو قائم کرنا، فرض زکوٰۃ کو ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کا عمل پوچھنے پر ان صحابی کو یہ فرمایا تھا۔ ان دیہاتی صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کو بجا لاؤں گا۔ جب وہ دیہاتی صاحب جانے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو کسی جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ معلوم ہوا کہ نماز پر جنت ملتی ہے، روزے پر جنت ملتی ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ دینے پر بھی جنت ملتی ہے۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے
کہ اس سے دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے اس کو چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کہ ایک کھجور ہی خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جنت کے آدمی کو زکوٰۃ دینے سے دوزخ سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک شخص کو بتایا جائے کہ اگر تم 10 لاکھ روپے دو تو تمہیں قید خانے سے چھٹکارا مل جائے، تو کیا وہ شخص 10 لاکھ روپے دینے کو معمولی سمجھ کر 10 لاکھ نہیں دے دے گا؟ اگر ہمیں معمولی چندہ دے کر، معمولی روپے پیسے زکوٰۃ میں دے کر دوزخ سے چھٹکارا مل رہا ہو تو کیا یہ عظیم ترین نعمت نہیں ہے؟ ایک اور زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے مالوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے ہمارے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، مالوں کی بھی ہوتی ہے۔ میں اس کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کروں گا، پہلے اس کو عرض کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت اور دیگر برائیاں، روحانی امراض یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کریں جو ان کو پاکیزگی و صفائی دینے والی چیز ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے سے اندر کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حضرات میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان عموماً مال اور دولت کی محبت کا شکار ہو کر خدا کو بھول جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر اس مال اور دولت کے نتیجے میں بے شمار برائیوں اور خباثتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی مال و دولت کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں اختلافات ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، کبھی قتل و غارت گری کے ہولناک حوادث بھی اسی مال و دولت کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ پھر ایک اور طرح سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مال و دولت کی محبت کا نشہ انسان کو بے قابو کر دیتا ہے اور وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ حق و باطل اور حلال و حرام اور اچھے برے کی اس کو کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ آج عیاشی کے اڈوں اور فواہش کے مرکزوں اور ناچ گانے کے کلبوں کی پوری رونق اسی مال و دولت کے نشے میں مست اور چور لوگوں سے ہے۔ پھر ایک اور طرح غور کیجئے کہ مال و دولت کا نشہ غریبوں کی تحقیر پیدا کرتا ہے اور ان سے توہین کرنے والے ان کی توہین کرنے لگتے ہیں اور پھر اسی سے ان پر ظلم و ستم بھی ہونے لگتا ہے۔ یہ ساری برائیاں اور خرابیاں جو انسانی معاشرے کو تہ و بالا کرتی ہیں اور انسانی شیرازے کو بکھیر دیتی ہیں اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، یہ سب مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام نے اس کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ کا قانون بنایا تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے اور وہ مال کی محبت میں کمی پیدا کر دے اور رفتہ رفتہ یہ چیز اس سے ختم ہو جائے۔ پھر جب ایک انسان مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس سے اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور پھر اس میں چونکہ آخرت کا خیال بھی پیدا ہوگا تو آخرت سے غفلت دور ہو کر اس کی فکر پیدا ہو جائے گی، نیز وہ اب غریبوں پر ظلم کے بجائے ان پر شفقت اور محبت کرے گا۔ اس طرح اس کے دل کا یہ روگ ختم ہو کر وہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ یہ ہے مطلب قرآن کریم کی اس آیت کا، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ پانچواں ایک اور فائدہ زکوٰۃ اور صدقے کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے مالوں کی نحوست اور برائی دور ہو جاتی ہے۔ مال کے اندر بھی ایک قسم کی نحوست ہوتی ہے، جب زکوٰۃ دی جاتی ہے
تو مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اس کی نحوست نکل جاتی ہے، اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آیت ابھی اوپر میں نے آپ کو سنائی تھی، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ سے مالوں کی صفائی ہوتی ہے، اور ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ صحابہ کرام بڑے فکر مند ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ صحابہ پر بڑی شاق گزر رہی ہے، یعنی وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مالوں کو پاک و صاف کر دے۔ اس پر حضرت عمر نے خوشی کے مارے زور زور سے نعرے تکبیر بلند کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، اور اس کی خباثت اور نحوست اس سے نکل جاتی ہے، اور مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے مال انسان کے لیے مفید اور نفع بخش بن جاتا ہے۔ ایک فائدہ زکوٰۃ اور صدقے کا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اللہ کے فرشتوں کی دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بخاری میں اور مسلم میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ سخاوت کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ بخیل کا مال تلف فرما، یعنی اس کے مال میں نقصان فرما۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ و صدقات دینے والے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے مال کا اچھا بدلہ عطا فرما، اور نہ دینے والے پر بد دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال کے اندر نقصان ہو جائے۔ اس دعا کا مستحق زکوٰۃ دینے والا بنتا ہے، لہذا جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کے فرشتوں کی یہ دعا اس کو لگتی ہے، اور اس کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے مال کا بدلہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک فضیلت زکوٰۃ و صدقات کی یہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ کے دربار میں وہ پاک و صاف ہو کر جائے تو آپ بتائیے کہ کس قدر عظیم فائدہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث وارد ہے، اس کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت کعب بن عجرہ سے فرمایا تھا الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے اس طریقے پر جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح اور صحابہ سے بھی یہ روایت آئی۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے تطفئ الخطیئہ، اطفاء کے معنی آتے ہیں آگ بجھانا۔ اس میں اشارہ ہے کہ گناہ سے انسان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہوتی ہے، اور جب وہ صدقہ دیتا ہے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے، یعنی گناہ کی وجہ سے جو آگ اس کے حق میں مقرر ہو گئی تھی وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ کتنا عظیم فائدہ ہے۔ 8واں فائدہ یہ ہے زکوٰۃ کا اور صدقے کا کہ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ میں دی ہوئی چیز کو بڑھاتے ہیں، اور ایک معمولی چیز کو بھی عظیم بنا کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو زمین میں بویا گیا تو وہ 7 بالیاں اگا لایا اور ہر بالی میں 100 دانے، تو اس طرح ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقے کے ایک دانے کا بدلہ 700 تک عطا کرتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے پاک اور حلال مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں، اور مثال دی اور فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس سے بتانا چاہتے یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑے اہتمام کے ساتھ بندے کو بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ ایک کا ثواب 700 تک دیتے ہیں اور ایک کھجور کو بڑھا کر پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ بھائیو، یہاں دنیا میں بیٹھ کر اس کی صحیح قدر و قیمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکیں گے، لیکن جب میدان قیامت میں انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، وہاں اس صدقے کا یہ ثواب سامنے آئے گا تو اس کی قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ چند برکات ہیں، روحانی فوائد ہیں، ایمانی اور اخروی، جو آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں۔ محترم حضرات، اب غور کیجئے کہ ایک شخص کو جب زکوٰۃ و صدقات دیتا ہے تو اس کو یہ سارے دینی اور ایمانی اور اخروی فائدے اور برکتیں ملتی ہیں، تو وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ اور یہ جو بھی مل رہا ہے اس کو وہ محض مفت میں مل رہا ہے، محض اللہ کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ اور سوچو کہ کیا کیا مل رہا ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، دوزخ سے چھٹکارا مل رہا ہے، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، بے انتہا اجر و ثواب مل رہا ہے، دل کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، مال کی نحوست ختم ہو رہی ہے، اور فرشتوں کی دعا بھی اس کو نصیب ہو رہی ہے۔ بھائیو، ان میں سے ایک ایک بھی ایسی نعمت ہے جو کروڑ ہاں کروڑ روپے خرچ کرنے سے بھی آپ کو نہیں مل سکتی، اور کہیں سے کروڑ ہاں کروڑ روپے دے کر آپ یہ خرید نہیں سکتے۔ یہ ہیں وہ دولتیں اور نعمتیں جو زکوٰۃ و صدقات پر انسان کو ملا کرتی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہر آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ نکالے، صدقات نکالے اور اللہ کو خوش کرے، اور یہ دولتیں اور نعمتیں سمیٹتا چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔